بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت مع اللہ کی ایک عجیب تمثیل۔ اگر دریا کو پانی کے تمام خواص پر 1000 کتابیں پڑھا دو مگر دریا کے اندر پانی نہ ہو، مضمون پانی کا پڑھا دو لیکن دریا کے اندر کبھی گزرے نہیں، وہ کیا جانے سوائے خاک اڑانے کے۔ چاہے پانی پر PhD کر لے، تخصص کر لے، لیکن خود پانی کی لذت سے محروم ہے۔ اور اگر وہی دریا لبالب بھر جائے، خدا کی رحمت سے بارش ہو جائے تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دریا میں پانی ہے، اس کی ٹھنڈک دور دور تک جاتی ہے۔ اسی طرح لاکھ کتابیں پڑھ لے، لیکن اگر دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں، نہ یہ خود مزہ پاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت کا، نسبت مع اللہ کا پانی گزر جائے تو اس کی ٹھنڈک اور فیض دور دور جاتا ہے، اللہ والوں کی ٹھنڈک دور دور جاتی ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر سے کوئی ولی اللہ، کوئی صاحب نسبت گزر جائے اور اس کو وہاں قیام کا موقع نہ ہو تو اس شہر والے اس کے گزرنے کی برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ جہاں دریا میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، دور دور چڑیوں کا چکر، ہواؤں کی ٹھنڈک، درختوں کی ہریالی بتا دیتی ہے کہ اس دریا میں پانی ہے۔ کوئی صاحب نسبت کتنا ہی اپنے کو چھپائے، وہ چھپانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ وہ چھپاتا ہے، اللہ اس کو چھپا دیتا ہے۔ مولانا شمس الدین تبریزی نے کہا تھا کہ اے جلال الدین رومی، تو مجھ پر کیوں پاگل ہے، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ انہوں نے استدلال پیش کیا کہ اپنے پیر کو بھی خاموش کر دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی شراب پی کر اور الائچی پان کھا کر اس کی بو کو چھپا بھی دے، لیکن ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا؟ بوئے میرا گر کسو مکنوں کند، چشم مست خویشتن را چوں کند۔ لہٰذا اے سراپا جمال، میرے مرشد، میں اس بات کا عادی نہیں ہوں۔ خواندہ ریم اے جمال مہتری، کہ لبے ماں خشک و تو تنہا خوری، کہ میں خشک لب ہوں، مجھے اللہ کی محبت کا کوئی ایک جام بھی آپ نہیں پلا رہے ہیں، اور اکیلے اکیلے دریا کے دریا پی رہے ہیں۔ ایسی عقیدت و محبت تھی کہ پیر کا نام آتے ہی مولانا صفحے کے صفحے ان کی محبت میں لکھ جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم کسے کہتے ہیں اور علم کی حقیقت کیا ہے۔ علم آباشت کی بخشاید رہے۔ علم وہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کھول دے، اور راہ آباشت کی پیشے آیت شہے، اور راستہ وہ ہے جو خدا تک جا رہا ہے۔ اور حقیقی شاہ کون ہے؟ شاہ آباشت کی از خود شہ شود، اصلی شاہ وہ ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہو۔ نیز لشکر نیز دولت شہ شود، فوج اور لشکر کا محتاج نہ ہو۔ فوج اور لشکر سے جو بادشاہت ہوتی ہے وہ تو محتاجی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی شاہی ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے دیکھیے، اگر سارا عالم، ساری کائنات ولی اللہ بن جائے، دنیا میں ایک کافر بھی نہ رہے، سب رات بھر سجدے میں پڑے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری تسبیحات سے ہم پاک ہو جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادات سے ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری دنیا کافر ہو جائے، بغاوت کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معافی کا سرکاری مضمون عطا فرمایا کہ یوں کہو اللہ سے، یا من لا تضرہ الذنوب، اے اللہ، اے وہ ذات پاک
جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ولا تنقصه المغفرۃ، اور بخشش دینے سے جس کی مغفرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، فہب لی ما لا ينقصک، بس ہم کو بخش دیجئے وہ مغفرت جس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، واغفر لی ما لا یضرک، اور ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جس سے آپ کو اے خدا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ حضرات تھک گئے ہوں گے، لہذا مضمون کو مختصر کر رہا ہوں۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کو یقین کے درجے میں پا چکے، ان کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ بیوی بچوں سے خوب محبت کرتا ہے، لیکن ان کی محبت میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت اشد نہیں ہے تو حقوق کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ممبئی میں ایک شخص مجھ کو ملا، لمبا کرتا، بالکل صالحین کی وضع، لیکن اس نے بیوی کی محبت میں اپنی ماں سے بدتمیزی کر دی اور ماں کو کچھ کہہ دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بددعائیں دے دیں کہ تو کوڑھی ہو کر مرے اور میرے جنازے میں خدا تجھ کو شرکت کا موقع نہ دے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس لمبے کرتے، تسبیح و تہجد کے باوجود مجھے ماں کی بددعا لگ گئی اور میں کوڑھی ہو گیا اور ماں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں اس کو خدا عذاب نہ دے دے۔ میں دوبارہ ارشاد نقل کیے دیتا ہوں کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو خدا عذاب نہ دے دے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اگر ماں باپ ہم پر ظلم کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ظلم کریں تب بھی ماں باپ سے بدلہ لینا جائز نہیں کہ تمہارا وجود ان کے نطفے سے ہے، ان کا ممنون منت ہے، تمہارا وجود ماں باپ سے ہوا، ان کے لیے تم دعا ہی کرتے رہو۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے تم کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کریں، بے موقع آپ کو ڈانٹ دیں تو برداشت کرو۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے اس کا بھی دل چاہتا ہے کچھ ناز کرنے کو، تو بیوی کو ڈنڈے لے کر پٹائی کرتے ہیں کہ ہیں تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے، الرجال قوامون علی النساء، بس حکومت ثابت کرتے ہیں۔ لیکن سنیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو روٹھ جاتی ہے، ناز کرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو قسم اس طرح کھاتی ہے، ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کریم شوہروں پر، شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ ہمارے ناز اٹھا لے گا۔ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اور کمینے شوہر ڈنڈے کے زور سے اور گالی گلوچ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون غیور ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں محبوب رکھتا ہوں
کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں۔ بیویاں اگر کچھ تھوڑا سا ناز نخرہ دکھا دیں تو اس کو برداشت کر کے کریم شوہر بنو۔ میرے اخلاقی منائر اور اخلاقی بلندیوں میں ذرا بھی کمی نہ آئے۔ ولا احب ان اکون لئیما غالبا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینے اور بد اخلاق بن کر زبان کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے میں ان پر غالب آ جاؤں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا، اور وہ غریب آدمی تھا۔ 6 مہینے کے بعد مرغی لایا تھا۔ 6 مہینے تک دال کھا کر زبان مرغی کھانے کے لیے بے چین تھی، مگر نمک تیز کر دیا۔ لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے۔ تو یہ میری بیوی بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اے خدا تیری بندی ہے، بس میں آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، میں نے سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا، اس کو گالی نہیں دی۔ جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تو تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلے میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ جتنا زیادہ تہجد والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہوں تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ ارے نالائق، تجھ پر تو شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے۔ ذکر سے تو خدا کی مخلوق پر اور رحمت ہونا چاہیے، نہ کہ تو اتنا گرم ہو گیا کہ اپنے کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کوئی ستاوے تو فوراً عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویذ دے دیں، میری بیٹی کو میرا داماد ستا رہا ہے، اور خود اپنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ مخلوق خدا کو جو ستائے گا ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 حج عمرہ کرے، 1,00,000 ذکر کرے، لیکن جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل مکمل مومن وہ ہیں جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔